السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر بہت زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ اس فضیلت والی رات میں ہم 12 رکعت کی ایک نفل نماز پڑھ کے بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ ایک تو یہ جو نماز میں بتا رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ نماز ہے۔ اللہ کے جتنے بھی برگزیدہ انبیاء آئے تمام کے تمام یہ نماز پڑھتے تھے۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، یہ تمام کے تمام اس نماز کو ضرور پڑھتے تھے۔ اور لیلۃ القدر اس کی فضیلت سے تو ہر مسلمان واقف ہے۔ اس کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اتاری۔ اس کو لیلۃ القدر کہا گیا، شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں ایک تو یہ کہ اس رات میں قرآن مجید اترا، دوسرا یہ کہ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ ایک رات 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ بنتی ہے۔ یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا 83 سال اور 4 ماہ سے زائد عبادت شمار ہوگی۔ اور اس لیلۃ القدر والی رات میں کوئی اگر 1 گھنٹہ عبادت کرے گا تو اس کا اجر و ثواب 9 سال سے زیادہ ہے۔ اور اگر اس کو منٹوں میں کیلکولیٹ کریں تو 1 منٹ اس میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب 55 دن سے بھی زیادہ ہے۔ اور 1 سیکنڈ اگر کوئی اس رات میں عبادت کرے گا تو اس کو تقریباً 22 گھنٹوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ کتنی قیمتی یہ رات ہے، تو ہمیں اور آپ کو خوب اس رات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ذکر و اذکار کریں، تسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور یہ جو نماز میں بتا رہا ہوں تمام انبیاء نے اس نماز کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت کی یہ پسندیدہ نماز ہے۔ تو اس رات میں یہ 12 رکعت والی نفل نماز ضرور پڑھیں۔ اس نماز کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہے، ساری تفصیل جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کی بات کریں تو نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت دہرانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ 12 رکعت کی ذہن میں نیت کر لیں گے کہ میں انشاءاللہ 12 رکعت نفل نماز پڑھوں گا۔ پھر اس کا طریقہ یہ ہے 2 رکعتیں کر کے یہ نماز پڑھنی ہے۔ اور اس نماز کا وقت جیسے ہی ہم نماز تراویح سے فارغ ہوں گے اس کے بعد اس کا وقت شروع ہے، اور پھر یہ وقت سحری کے وقت ختم ہونے تک رہتا ہے۔ لیکن افضل، مستحب اور بہتر جو وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے، جس وقت ہم روزے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اس وقت میں پڑھی جائے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اس نماز کی رکعتیں آپ 2 سے لے کر 12 تک پڑھ سکتے ہیں۔ 12 پڑھیں گے تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا، 12 سے کم پڑھیں گے تو اس کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن جتنی آپ کی وسعت ہے، طاقت ہے، اتنی رکعتیں ضرور پڑھیں۔ اور اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ صورتیں پڑھنی ہیں، اس کا یہ طریقہ ہو، نہیں، بلکہ عام نفل نماز جس طریقے سے پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، تعوذ پڑھتے ہیں، پھر تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں جو آپ کو قرآن مجید میں سے آسان لگتی ہے سورت، وہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہی سورت ہر رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہر رکعت میں الگ الگ صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نفل نماز ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جہاں سے آپ کو آسان لگے قرآن مجید پڑھنا وہیں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز جب آپ پڑھ لیں گے پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کے، رو کے، خشوع خضوع اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف کامل توجہ کر کے اللہ سے دعا مانگیں، حاجات مانگیں، مشکلوں کی دوری مانگیں۔ آپ کی اولاد نہیں ہے، اولاد مانگیں۔ آپ کے رزق کی کمی ہے، رزق مانگیں۔ آپ کو کاروبار نہیں مل رہا، کاروبار مانگیں، کاروبار میں برکت مانگیں، گھر میں خیر و برکت مانگیں۔ پاکستان کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے خیر اور بھلائیاں یہ اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس نماز کے بعد اللہ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، ضرور دعا مانگیے گا۔ جب بھی آپ دعا کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں تو مجھ گناہگار کو بھی ان دعاؤں میں شامل کر لیجئے گا۔ ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔